بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا اس مہلک کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے بے حد پریشان ہیں اور پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے۔ اس بارے میں بہت سی معلومات آپ لوگ پہلے ہی جانتے ہیں اور بہت سی معلومات اس وقت انٹرنیٹ پہ میڈیا پہ گردش عام ہے۔ آج کی اس گفتگو میں 3 یا 4 پہلوؤں سے ہم کرونا وائرس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ایک اس کا میڈیکل اور سائنسی لحاظ سے گفتگو کی جائے گی۔ اس کے بعد کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرتی سطح پہ جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور پھر دوسرا اسلام اور مذہب کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ گردش عام میں، تو اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں سویڈن کے حوالے سے اسپیشلی کہ سویڈن کی حکومت کیا کر رہی ہے، یہاں پہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور یہاں کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے جو اس ساری صورتحال سے جو ہے وہ نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو کرونا وائرس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ہمیں چاہیے کہ وائرس جو ہیں وہ ایک مائکروسکوپ یعنی بہت ہی طاقتور قسم کی خوردبین سے نظر آنے والے جو ہیں وہ جاندار ہیں۔ بنیادی طور پہ ابتدا میں جب ہم لوگوں نے اسکولوں میں پڑھا تو یہی کہا کرتے تھے کہ وائرس جاندار اور بے جان ان دونوں کے درمیان والی ایسی چیز ہے، کیونکہ یہ خود اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی جاندار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں وراثتی مادہ RNA ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی نشو و نما کرتا ہے اور پھر اپنی تعداد جو بڑھاتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ جانداروں میں شمار کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سیل سے بھی کئی گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور بیکٹیریا جو کہ خود ایک سیل ہے وہ بھی خوردبین سے نظر آتا ہے، یہ اس سے بھی کئی گنا چھوٹا ہے، اور یہ جب کسی بیکٹیریا میں یا کسی سیل کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اپنی یہ نشو و نما کرتا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے بے شمار آپ لوگوں نے ان دنوں گفتگو سنی ہوگی، پڑھا بھی ہوگا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اور اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں، دوسرے انسانوں سے کانٹیکٹ کم رکھیں تاکہ اس کے پھیلنے سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکیں اور یہ اب سوسائٹی میں بھی کم سے کم پھیلے۔ اور دوسری یہ اہم چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جب کرونا وائرس جب کسی جاندار کے انسانوں کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو انسانوں کے جسم کے اندر جانے کے بعد وائرس جو ہے وہ سیل کے اندر پھر ابھی کوئی ایسی میڈیسن کوئی دوا نہیں بنی جو اس وائرس کو ختم کر دے، اس کا جو ہے وہ اس سے یعنی نجات مل سکے۔ اس کے لیے صرف وہ ویکسین ہی وہ ایک طریقہ کار ہے، جیسے بہت سی پہلے جو وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان کے بچاؤ کے لیے ویکسینز موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ بیماریاں جو ہیں وہ دنیا سے تقریباً ختم ہو گئی ہیں، جیسے پولیو وائرس ہے۔ پولیو وائرس کا علاج بھی ویکسین سے کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ویکسین بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اس میں سویڈن میں کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ وہ بھی کوشش کر رہا ہے، ابھی انہوں نے جو ہے وہ خرگوش ان پہ تجربات شروع کیے، اس کے بعد وہ چوہوں پہ اس پر تجربہ کریں گے، اگر وہ کامیاب نتائج نکلے تو پھر وہ انسانوں پہ تجربہ کریں گے۔ سویڈن والے کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کی ہم ویکسین بنائیں کہ اگر یہ وائرس مستقبل میں اپنی مختلف شکلیں بھی بدل لے، جس کو میوٹیشن کہتے ہیں، تو تب بھی وہ ویکسین کارآمد ہو۔ امریکہ بھی اس میں کوشش کر رہا ہے، دنیا کے دیگر یورپی ممالک اور چائنا وہ بھی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسی ویکسین بنا لی جائے۔ اور ویکسین بنانے کا عمل ایک انتہائی پیچیدہ اور لمبا عمل ہے، اس میں کافی وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی آسانی سے وہ نہیں آئے گا، لیکن تب تک یہی ہے کہ ابھی اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے جو حفظان صحت کے اصول ہیں، اور جس ملک میں بھی آپ مقیم ہیں اس ملک کی جو ہیلتھ اتھارٹیز جو بھی آپ کے لیے رہنما اصول جو ہے وہ متعین کر رہی ہیں، جو بھی حکومت جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں کی حکومت جو ہدایات دے رہی ہیں ان پہ پوری طرح سے عمل کیا جائے، اور اس کے بارے میں اگر ضرورت ہو تو جو صحت عامہ کے ماہرین ہیں صرف ان کے مشورے کے مطابق عمل کیا جائے۔ باقی اس کے بارے میں مختلف ادویات ہیں، وہ بھی ان پہ تجربات ہو رہے ہیں، ابھی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوئی، جیسے یہ ملیریا کے لیے جو ریسوچین ہے، کلوروکین ہے، اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو ایڈوائز بھی شروع کر دی کہ آپ یہ کھانی شروع کر دیں۔ میرے خیال میں از خود آپ ایسے نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چیز طبی ماہرین تجربات کے بعد یہ بالکل ثابت نہ کر دیں۔ اور دوسری چیز یہ اہم بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی دوا اپنے معالج کے مشورے کے مطابق نہیں لینی چاہیے، وہی آپ کو فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کو کون سی دوا کس طرح سے کب لینی چاہیے۔
باقی یہ عام چیزیں ہیں کہ آپ اینٹی ایکسیڈنٹس لیں، وائٹامن سی لیں، دوسری چیزیں لیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو اس کا ایک سمجھیں ایک سائنٹیفکلی اور ایک طبی پہلو ہے۔ لیکن دوسرا جو اہم اس وقت پوری دنیا میں جو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور اسپیشلی چائنا کے بعد اٹلی اور اسپین میں بہت زیادہ ہے، باقی یورپ بھی پورا اس سے متاثر ہے، پاکستان میں بھی اس کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جاننے کی یہ چیز بڑی اہم ہے کہ یہ کوئی انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کی کوئی مہلک بیماری نہیں آئی۔ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو اس سے بڑی بڑی زیادہ مہلک بیماریاں جو ہیں وہ انسانی تاریخ میں گزر چکی ہیں۔ ایک ٹیوبرکلوسس ٹی بی کا مرض تھا جس سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے تھے، ملیریا ہے، اس کے بعد پولیو ہے، اس کے بعد چیچک، اسمال پاکس، یہ ایسی بیماریاں تھیں کہ جب آتی تھیں تو ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، انسان اسی طرح پریشان ہوتے تھے۔ اور اس دور میں اتنی زیادہ طبی تحقیق نہیں تھی، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسانوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو بروئے کار لا کے انسانوں نے ان کے علاج بھی دریافت کیے، ان کے لیے ویکسینز بھی دریافت کی، اور آج ان میں سے بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہو چکی ہیں۔ اس میں ایک ہی میں مثال دوں گا، طاعون کی بیماری، پلیگ۔ یہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے دنیا میں لاکھوں اموات ہوئی ہیں، اور جو ابھی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس علاقے میں اگر طاعون کی بیماری پھیلے تو نہ آپ اس علاقے میں جائیں اور نہ اس علاقے سے واپس آئیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوارنٹین کا اصول جو آج کے دور میں جس کو سائنسدان اور طبی ماہرین جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اس دور میں کہا۔ پھر ایک اور آپ کی بڑی خوبصورت حدیث ہے جو بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین سائنٹیفک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جزام کا جو ایک مرض ہوتا ہے، غالباً کوڑ کا مرض، اگر وہ اس مرض کا آدمی جزامی اگر آپ کو ملے تو آپ کا اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے، جیسے آج کل کہتے ہیں 1 میٹر ڈسٹنس رکھیں تاکہ وہ کمیونیکیشن نہ ہو۔ اور بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ اگر جزام کا کوئی آپ مریض دیکھیں تو اس کو دیکھ کے ایسے بھاگیں جیسے شیر بھاگتا ہے۔ تو اسلام کی یہ بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں اس موقع پہ، ان مواقع پہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رہنما اصول متعین کرتی ہیں، جو اس دور میں ابھی حالانکہ سائنسی ترقی نہیں ہوئی تھی تو رسول پاک نے کتنے خوبصورت انداز سے بتایا۔ لیکن ان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی یہ بیماریاں تھیں، ان دور میں بھی یہ بیماریاں تھیں، اور رسول پاک نے گائیڈ لائنز دی ہیں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے آج کے آپ یہ دوا کھا لیں یا یہ آپ تسبیح پڑھ لیں یا یہ کر لیں۔ رسول پاک نے گائیڈ لائنز دی کہ جزامی سے فاصلہ رکھو، اس جگہ نہ جاؤ، اور اگر اس جگہ پہنچ گئے ہو جہاں پہ یہ مرض ہے تو وہاں سے مت نکلو، کیونکہ اگر تم نکلو گے تو دوسری جگہ جا کے یہ مرض پھیلا دو گے۔ تو وہ طاعون کا مرض یعنی اس دور میں بھی تھا، اور پھر طاعون کا مرض جو 13ویں صدی میں 1333 میں یہ ایشیا سے شروع